السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا ندیم صابر، سینئر ایڈوکیٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کو تحلیق فرمانے پر کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا وائسرائے، اپنا نمائندہ زمین پر بھیج رہا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو کہا کہ وہ نفس واحد سے میں نے تمام لوگوں کی تحلیق کی، اور پھر کہا کہ میں نے ان کے جوڑے بنائے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، ہمارے والدین ہیں۔ ان کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ ان کا جنت سے زمین پر آنا کیا وہ ایک امتحان تھا، وہ امتحان کی ایک شکل تھی، یا خدا نخواستہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا کوئی سبب تھا۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ادارہ صوت القرآن کے ڈائریکٹر دانشور مصنف محمد یعقوب چودھری صاحب کو، اور ان کے ساتھ ہمارے موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ادارہ صوت القرآن مار محمد افضل پولیس صاحب۔ ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ تحلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان کو جنت میں رکھا گیا، تو ان کو جنت سے جو کہا جاتا ہے نکالا گیا، یا ان کو بغرض امتحان دنیا میں بھیجا گیا؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے، حقائق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں تقریباً ان کا ذکر 14 مرتبہ آیا ہے، 14 مقامات پر۔ بعض جگہ ان کا صرف نام آیا اور بعض جگہ تفصیل سے ان کے حالات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کن سٹیجز سے گزارا، اور کس طریقے سے ان کی تربیت کی، اور کس طریقے سے ان کو علم دیا، یہ بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور کس طرح ان کی تربیت کی یا آزمائش میں ڈالا، یہ بغرض تربیت ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بغرض تربیت ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اس زمین پہ انسان پیدا کرنے کے لیے، آدم علیہ السلام کو جو انسانیت کا جد امجد ہیں، تو اپنی مخلوق خصوصی طور پر فرشتوں کو الہام کیا۔ میں ایک عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کا خیال اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ہم رو در رو بیٹھے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو قرآن مجید کے انداز بیان سے لوگ یوں سمجھ بیٹھے، اکثر، سب نہیں اکثر، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں سے رو در رو بات کر رہا ہے، یعنی جیسے وہ فرشتے اور اللہ کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق من بشر یاد کرو نا وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، ایک بشر بنانے والا ہوں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب جو کیا ہے تو رو در رو تھے۔ اصل بات اس طرح کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی ہیں، انہوں نے جو تعارف اپنا قرآن میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رو در رو کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا موقع ملا ہے یا انہیں دیا گیا تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے ہے، رو در وہ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اس طریقے سے جس طرح ہماری زبان کے الفاظ ہیں، ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، الفاظ نکلتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی اس طرح کا منظر نہیں تھا۔ سمجھے نا جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الہام کیا ہے کہ بھئی یہ جو اپنا منصوبہ تھا، اور انہیں وہ ہدایات دی ہیں کہ جب میں آدم کو تیار کروں، بنا لوں،
تو تم ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. یعنی مطلب یہ ہے سجدہ ریز ہونے کا کہ تم نے اس کی خدمت پہ لگ جانا ہے. یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جو کام ہوتے ہیں وہ اسباب کے بغیر نہیں ہوتے. ہر کام اسباب کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اسباب کی دنیا بنائی ہے. تو اسباب کو جو بنایا جاتا ہے، اسباب جو اللہ پیدا کرتا ہے، ہمیں قرآن سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے کارکنان قضاء و قدر کے ذریعے یہ سارے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کا محتاج نہیں ہے. اب تک کی گفتگو سے ایک سوال پیدا ہو گیا. آپ نے سجدے کے معنی کو کہا کہ خدمت پہ لگ جانا، جبکہ آج تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں اس طرح فرشتوں نے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سجدہ اس طرح نہیں تھا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں؟ لوگوں کا تصور سجدے کے لفظ سے یہ آیا کہ جس طرح نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے. جی. زیادہ سے زیادہ جو اور بھی زیادہ کوئی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑے، کوئی زیادہ سمجھنے والے اپنے بارے میں سمجھتے کہ ہم نے زیادہ بہتر سمجھا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جھک کر جس طرح سلام کیا جاتا ہے، سلامی دی جاتی ہے، اس طرح وہ اس کو سمجھا. لیکن حقیقت اصل میں یہ ہے کہ قرآن کے وسیع مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ سورہ رات میں بالتفصیل بیان کیا گیا اور بھی کئی جگہ، کہ انسان کے ساتھ فرشتے دائیں بائیں لگے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں. تو وہ اسی لیے تو لگائے گئے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس پہ باڈی گارڈ کی چیزیں چلنا ہے، اس کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا. قرآن تو کہتا ہے کہ فرشتے تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اور سجدے سے مراد سجدہ نہیں ہے، سجدہ ہی سمجھیے. سجدے کے معنی ہی عقائد کے ہوتے ہیں، سجدے کے معنی جھکنے کے ہوتے ہیں، سجدے کے معنی یہ ہے. اچھا. یہ صرف ایک لفظ، اس لفظ سے صرف یہ سمجھنا کہ پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کیا جاتا ہے، تو یہ ہماری اپنی کم علمی ہے، کم سمجھی ہے، ایسا نہیں ہے. تو اللہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو پیشانی رکھ کے سجدہ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. اصل جو بات ان کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی خدمت کرنی ہے تم نے بھائی. جی. اس کے دائیں بائیں رہنا ہے. اور فرشتے اس وقت تک دائیں بائیں ہیں جب تک انسان اس دنیا سے اپنا رول ادا کر کے دنیا سے جاتا نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. پیدا ہونے سے لے کر جی ساری زندگی. قرآن کی گواہی یہ ہے کہ کرامن کاتبین کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ جی کہ ہمارے حرکات و سکنات کو ریکارڈ کرتے ہیں. جی ایسے ہی جا بجا فرمایا نا یہ. جا بجا. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے لگا رکھے ہیں جو تمہاری اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ذرا دیکھ لیجئے کہ اسباب جو پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کارکنان قضاء و قدر کو مقرر کیا ہوا ہے. جب وہ اس کا ارادہ، اس کا منصوبہ ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے جو اسباب پیدا ہوتے ہیں فرشتوں کے ذریعے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسباب ہی کے تحت انسان کام کرتا ہے. اور انسان نیکی کرے بدی، بسیجتے انسان، بسیجتے مومن نہیں، مسلم نہیں، بسیجتے انسان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ فرشتوں کے اس کی خدمت پر لگا دیا کہ یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں کام کروں تو اس کے لیے اسباب مہیا کروں، بغیر اس فرق ہے کہ وہ کافر ہے، جو چاہے ہے وہ بسیجتے انسان. بس بس انسان کو یہ مقام دیا. یہ بات ہوگی پہلی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ اس کا جوڑا پیدا کیا. جی ٹھیک ہے. بائبل کے اندر جو مضمون ہے وہ انتہائی گھٹیا مضمون ہے. سچ بات یہ ہے، اس کے اندر جس طریقے سے آدم کی پیدائش اور آدم کے ساتھ حوا کی پیدائش کا ذکر ہے، ہماری اسرائیلیات کی روایات ہمارے اندر آ گئی اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہاں مضمون کتاب پیدائش میں لکھا ہوا ہے. اس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے. قرآن مجید نے اس طرح نہیں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث بھی ہے جی، عورت جو ہے نا ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. تو ٹیڑھی پسلی سے مراد آدم کی پسلی جیسے عورت پیدا کی، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث سے صرف اتنی ہے کہ عورت کو کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو. اگر یہ ٹیڑھی پسلی کی مانند ہے، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، مطلب طلاق دے بیٹھو. نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرو. اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی. اچھا، یعنی حوا علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے آدم علیہ السلام جو کہا نفس واحدہ سے پیدا کیا، تو پھر حوا علیہ السلام میں اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں. یہ نفس واحدہ کی جو بات ہے، جی اس کو عام طور پر اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے
کہ مثال کے طور پر میں ایک آیت لیتا ہوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جی اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. جی یہ آیت ہے سورہ نساء کی جی پہلی جی. آیت. اس میں نفس واحدہ کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. جی جی اس طرح اور پھر فرمایا کہ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، جی جی. پھر اس سے اس کا زوج بنایا ہے، زوج بنایا. پھر ان دونوں سے بہت سارے انسان عورتیں اور مرد پھیلا دیے. جی. اور اس جان سے مراد کیا ہے؟ آدم. اس سے مراد کیا لیا گیا؟ آدم. یہی لیا گیا. جی جی. اگر آپ ان الفاظ پر غور، میں ہمیشہ الفاظ پہ زور دیتا ہوں کہ پہلے لفظوں پر تو غور کرو کہ یہ لفظ کیا بتا رہے ہیں. کیا اس سے آدم مراد ہے یا کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سیاق و سباق اور اس آیت کا یہ ہے، عربوں کی جو عورتوں کے بارے میں رائے تھی یا ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا عورت کے بارے میں عربوں کا، جی جی. وہ تو اس کو بھیڑ بکریوں کے برابر بھی نہیں سمجھتے تھے. جی بالکل. جس طرح عربوں کی تاریخ ہے نا ہمارے سامنے، جہاں عورتیں فروخت ہوتی تھیں، منڈیاں لگتی تھی بھائی. جی جی. تو اس طرح ایک تو اس حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم کوئی بڑی یا مادے سے نہیں پیدا ہوئے جو مرد ہو، تمہاری جنس بھی وہی ہے اور تمہاری جنس بھی وہی ہے. ٹھیک. تو یہ لفظ نفس جو ہے عربی زبان میں نفس بذات خود لفظ نفس مؤنث ہے، مؤنث استعمال ہوتا ہے. اور پھر یہاں جو ترکیب ہے وہ نفس واحدہ، واحد اور واحدہ تائے تنیث لگا کر اس کو مؤنث بنا دیا گیا ہے. واحدۃ، واحدن ایک، جی جی. واحدۃ ایک عورت، ایک اور. مؤنث کی طرف اشارہ ہو گیا اس کے تائے تنیث نے. نفس واحدہ ایک نفس. ٹھیک ہے. اب نفس کے معنی کیا ہے؟ جنس کے معنی میں یہ لفظ یہاں آیا ہے کہ جس جنس کا مرد بنایا ہے اللہ نے اسی جنس کی عورت بنائی ہے. مٹیریل کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک. یہ بات ہے جو یہاں سمجھائی گئی ہے کہ ایک ہی جنس سے بنایا. اگر ضمائر پر غور کرو، آگے فرمایا نا خلقہا منہا، خلقہ اللہ نے پیدا کیا، اس نے اس کو، ہا کی ضمیر مؤنث، منہا اس سے مؤنث، ہا کی ضمیر مؤنث. یعنی زوج کو جو زوجوں کو بنایا تو ایک مٹیریل کے وہ لوگ ہیں، ایک جنس کے وہ لوگ. اپنی تخلیقی جنس کے لحاظ سے کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، برابر کے لوگ. یہ بات ہے جہاں کہی گئی ہے. پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی گئی ہیں. یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے. اور اس چیز کو آگے چل کر کے سورہ نحل کے اندر ان کے دفعہ فرمایا کہ وہ اللہ جس نے تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی. جی جی. آگے چل کر آیت آئی ہے، ایک چیز یہاں نقل کیا ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا. اللہ وہ ہے جس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں. کیا اس لفظ کو وہ منع کر سکتا ہے کہ تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں؟ تو اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں تخلیق کے لحاظ سے عورت اور مرد کا دنیا میں آنا، جس طرح انسان کو، اچھا بعض ہمارے علماء نے، بعض لوگوں نے، غالباً ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی اس پر ایک لکھا تھا کہ بعض چیزیں ایسی اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ سے یوں سمجھ لو کہ ایک ہی چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو، اس کی مثال بعض حشرات الارض میں ملتی ہے. بعض اس طرح کے کیڑے ہیں کہ ان کو اگر کاٹ دیا جائے تو وہ دونوں حصے ہی ایک مؤنث سے مذکر بن جاتا ہے. اچھا اس کو ہم تو اس طرح کی چیزیں ہیں. کہنے کا سائنس میں سیل ڈویژن جیسے ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی. وہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی تحلیق کر کے تو ان دونوں کو علیحدہ کر دیا. علیحدہ کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس اس کی پکی دلیل نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہوا. کوئی نقلی دلیل اس سلسلے میں نہیں ہے کہ ایسا رہی ہے. البتہ ایک ہم یہ مان سکتے ہیں جس طرح اس لفظ نفس واحدہ میں آیا ہے کہ ان کا مٹیریل ایک تھا، ان کی جنس ایک تھی. اللہ نے جس طرح آدم کو بنایا اسی طرح
یعنی جس نسل سے جس جنس سے آدم کو بنایا اسی جنس سے اس نے اس کی زوج کو بنایا. زوج کہتے ہیں مرد کو بھی عورت کو بھی برابر برابر. جی 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 جو برابر برابر ہوں انہوں زوج کہتے ہیں ورنہ نہیں. تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ جان لیجیے کہ یہ جوڑا اس طرح بنا. اور اس کے بعد یہ کہنا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا اسی مٹی سے اس طرح کہہ لو. یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ مٹی آدم علیہ السلام کو بنا کے ختم ہو گئی پیچھے نہیں پڑی. اس کی عورتیں ایسا نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ مٹیریل ایک ہی تھا. ٹھیک ہے, مٹیریل ایک ہی تھا. دوسری بات یہ کہ یہ جو تصور ہے کہ بھی آدم اور حوا کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہیں بہشت میں رکھا, جنت میں رکھا. قرآن مجید میں لفظ جنت متن میں استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور عربی زبان میں جنت باغات کو کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ترجمہ کرنے والوں نے متن سے جنت کا لفظ اٹھا کر کے ترجمے میں رکھ دیے جنت. ہم اپنی زبان میں جب جنت کا لفظ بولتے ہیں تو یہ ہمارا تصور فوراً ہماری نگاہ اس جنت پر جاتی ہے جو کل قیامت کے دن کسی کو ملے گی. اس وجہ سے یہ تصور پیدا ہو گیا کہ جنت میں, ٹھیک ہے, جنت میں اس بہشت میں. پھر بعد نے کہا جی جنت الماوا میں, پھر فلاں فلاں. تو یہ اس لیے کہ اصل لفظ کو اگر اس کا ترجمہ کر دیں جس طرح فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, کہ اے آدم تو اور تیری بیوی, اگر ہم ترجمہ کر دیں کہ جنت میں رہو تو ذہن چلے جائے گا اس جنت کی طرف. اس جنت میں جنت الماوا جس کو کہا گیا ہے یا جو کل قیامت کے دن ملنے والی ہے. لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ کر دیں کہ اے آدم تو اور تیری بیوی باغ میں رہو, تو پھر کدھر جائیں گے آپ؟ یعنی بالکل جس زمین پر, زمین کی مٹی سے بنایا, زمین پر بنایا, اور پھر قرآن مجید میں کہہ دیا گیا کہ اس سے مٹی سے تمہیں بنایا, اس میں تم نے رہنا ہے اور اسی سے کے اندر تم نے جانا, پھر اس سے تمہیں نکالا جانا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. اچھا, یہاں وہ جو مسکن کا لفظ ہے اس کا تو مطلب بھی ہے فار اے شارٹ ٹائم یا کچھ دیر کے لیے, اس کی پیریوڈیکل, یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے وہیں پہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تم آپ اتنی دیر تک باغ میں رہیں گے, اس کے بعد دنیا میں ہوں گے. یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ باغ دنیا میں بھی, زمین پہ بھی ہو سکتا ہے؟ زمین پر ہے, زمین کے لیے آدم بنے تھے, زمین کے پر رہے, زمین کے اندر وفات پائی, زمین سے دوبارہ نکلیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کا ذکر کیا کہ زمین کے لیے انہیں بنایا تھا, زمین کے انہیں بادشاہ بنایا تھا. سب کو زمین ہی سے ہو رہا ہے, زمین کی بات ہو رہی ہے. اور انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہ زمین کی بات ہو رہی ہے. تو ادھر بھی تو یہی کہا تھا جاعل, میں خالق من بشر من طین, مٹی سے بنانے والا ہوں, زمین سے بنانے والا ہوں ایک انسان کو. تو بات تو مٹی کی ہو رہی ہے, زمین کی ہو رہی ہے نا. اس لیے زمین میں اب رہ گئی یہ بات کہ جب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ انسانوں کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے. جی جی جی. جب بنایا اور وہاں رکھا ہے, حکم دے دیا کہ وہاں رہو. پہلی بات یہ ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اللہ نے کہہ دی کہ تو اور تیری بیوی, یہ نکاح ہو گیا. بعض بے ذوق لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم حوا کا نکاح کس نے کرایا تو نکاح کس نے کروایا تھا کہ بھئی یا آدم اسکن انت وزوجک, اللہ نے تو نکاح کرایا, بتایا کہ آدم یہ تیری بیوی ہے, جاؤ جنت میں رہو, باغ میں رہو. ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ایک بات کہہ دی کہ دیکھنا یہ درخت جو ہے نا اس کی قریب نہیں جانا آپ. ٹھیک ہے نا. اب یہ دراصل آزمائش, اب انہیں پتہ چل چکا ہے, انہیں بتایا جا چکا ہے کہ تم میاں بیوی ہو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اگر جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے, ظلم کر بیٹھو گے, یہی ہے نا. اور جب وہ لوگ اس درخت کے قریب وہ گئے تو پھر انہوں نے یہی قرار کیا نا کہ ربنا ظلمنا انفسنا. اور قرآن مجید کے الفاظ میں دونوں نے کہا قالا ربنا, دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے, ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. نہ آدم کا قصور نہ حوا کا قصور, یکساں ہے, بالکل یکساں. اس کو اگر مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی کہ جیسے دنیا میں ہم نے کئی حرام سے بچنا ہے, کئی پابندیاں ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان ہے, تو وہاں اللہ نے فار ایگزامینیشن پرپز, اکیڈیمک پرپز میں ان کو ایک حرام سے بچنے کا کہا. صرف حرام میں نہیں تھا یار, حرام نہیں تھا, بالکل نہیں. یہ یاد رکھیے, یہ صرف آزمائش کے لیے, آزمائش کے لیے. یہ انہیں جیسے روزے میں کہہ دیا کہ حلال نہ کھاؤ, جس طرح حلال ہم روزے میں حلال چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے, پورا دن ہم روزہ رکھتے ہیں,
اس میں جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں ان سے روک دیا گیا کہ بھائی انہیں استعمال نہیں کرنا. یعنی وہ جو بھی رہا تھا وہ حلال تھا اب مگر ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں, نہ حرام تھا نہ کوئی ظلم تھا. اصل میں آزمائش تھی کہ روزہ رکھنا ہے بھائی تم نے ہاں جی اتنے پیریڈ کے لیے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. اب اگر تم نے دیکھیے کہ ہمیں حکم دے گیا کہ سحری کے سے لے کر شام تک روزہ رکھنا ہے اور یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی, یہ کام نہیں کرنا. اب کوئی شخص کرے تو ٹھیک ہے اپنے جان پہ ظلم کرے گا نا. یعنی اس پیریڈ کے اندر اس نے جو پابندی لگائی تھی, قانون نے, اللہ نے جو حکم دیا تھا بطور آزمائش, وہ نہیں کر سکا. بات تو اتنی تھی. اچھا وہ غلطی ہوئی. اب یہاں پہ ایک اور نقطہ پیدا ہو گیا کہ جب اللہ نے وہی فیصلہ کر دیا کہ تم میاں بیوی ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب وہ پھل کھایا تو پھر ان کے اوپر ان کے وہ ظاہر ہو گئے, تو وہ تو جب اللہ نے میاں بیوی کہہ دیا تھا تب وہ ظاہر ہو چکے تھے یا وہ پرفارم ہو چکے تھے. اصل میں بات یہی تو ہے کہ انہیں روک دیا گیا تھا آزمائش کے طور پر, بھئی یہ کام تم نے نہیں کیا. جس طرح میاں بیوی دن کے وقت روزے کے درمیان روک دیا گیا ہے انہیں. جی روک دیا گیا ہے نا, روک دیا. تعلقات زن و شو سے روک دیا گیا روزے میں اگر کوئی کرے تو. جی ٹھیک ہے. تو پھر یہی کہے گا کہ ربنا ظلمنا, ہم ظلم کر بیٹھے ہمیں معاف کر دے, یہی بات ہے نا. اس لیے یہ کہنا کہ وہ کوئی حرام تھا یا اس کا کوئی جرم انہوں نے کیا نہیں, وہ آزمائش تھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس میں عزم نہیں پایا. ٹھیک ہے. وہ اپنے ارادے میں کچا نکلا ہے. جی سمجھے نا ایک بات. اور دوسری جگہ کہ آدم نے کے اندر ہم نے عزم نہیں پایا, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ ہو گیا من الغابین. جی غابین ہمیشہ جو یہ غابین ہے نا, آدم کے سوا کسی پیغمبر کے لیے یہ لفظ نہیں آیا, یاد رکھیے. اور اس لیے کہ غابین ہوتا ہی وہ ہے جس کو بتایا گیا ہو کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا اور وہ کرے تو پھر غابین ہے. اور زال ہوتا ہی وہ ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جانا کدھر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ فرق ہے ان دونوں لفظوں کے اندر. غور کریں گے, قرآن کے مختلف مقامات کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آ جائے گی. اب آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں بین آنا, اسی مٹی سے پیدا ہونا, پھر یہیں رہنا, اور جب وہ آزمائش پیش آ گئی اور اس آزمائش میں پورے نہیں اترے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اب تم یہاں سے اس مرتبے سے اترو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگ اترو کہا ہے, تو کہا ہے, اس کا معنی کہ آسمانوں سے اترو. ارے بھائی نہیں, وہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ. میرا سوال بھی یہی تھا کہ کیا یہ پیونیٹیو ایکشن تھا, یہ سزا کے طور پر؟ بالکل نہیں سزا کے طور پر. اصل میں وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا ان کو وہ وقت آ گیا تھا. ٹھیک ہے. وہ وقت آ گیا تھا نا کہ جب تم نے آزمائش کے اندر پورے نہیں اترے, تم عزم تمہارے عزم کے اندر تزلزل آ گیا ہے, تو اب کیا ہے, اب جائیں نا, بچے پیدا کریں اور مشقت کی زندگی گزاریں, اب جائیں. اچھا نہیں, اب یہ جو اترنے کا بات ہے تو یہ دیکھو نا, موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کو کہا کہ یہ تم جو ہے نا من سلوا کھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیزیں چاہیے. تو انہیں کہا کیا پاگے تو مصر جاؤ کسی شہر میں اترو. اس کا معنی آسمانوں سے اترنا کہاں کیسے آ گیا. اس لیے یہ بات جو کہی گئی ہے کہ اب اترو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, یعنی شیطان کی اور تمہاری دشمنی جاری ہو جائے. ابھی تک جو بات لوگوں میں عام ہے یا لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے جنت میں رکھ دیا, مگر جب ان سے غلطی ہوئی تو پھر اللہ نے نظام دنیا کے لیے ان کو نیچے بھیجا. یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک غلطی کے نتیجے میں دنیا کا نظام جو ہے وہ بنایا گیا, جبکہ یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا نہیں ہے. قرآن کی یہ الفاظ کہ میں نے اس کو زمین میں وائسرائے بنایا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سزا کے لیے تھوڑا کسی کو وائسرائے بنایا جاتا ہے, بلکہ یہ اعزاز ہے جس کا ذکر پہلے کر دیا کہ یہ زمین کا حکم. یعنی کہ تحلیق آدم پہ ہی یہ پلان موجود تھا کہ یہ ان کو میں اتنی دیر کے لیے امتحان میں بھیجوں گا اور اس کے بعد یہ پھر دنیا میں جائیں گے. شروع ہو جائے گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. ناظرین, موضوع چونکہ بہت طویل ہے اور وہ ایک پروگرام میں اس کو کور نہیں کیا جا سکتا, اس لیے آج کی پہلی نشست میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہم بڑے مشکور ہیں جناب محمد یعقوب چودھری صاحب کا. آپ دانشور ہیں, آپ مصنف ہیں, آپ ادارہ صوت القرآن کے ڈائریکٹر ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے ماہر محمد پھلی سیال صاحب,
وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ہم ان کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ وہ تشریف لائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام دوسری نشست میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ کے کمنٹس باکس میں ہم انتظار کرتے ہیں آپ کی رائے کا. تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.